السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو میں دوبارہ ایک دفعہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں بھارت میں جاری کسانوں کا سکھوں کے احتجاج کے حوالے سے۔ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر اور آئی، وہاں پر ایک اور سکھ کی موت ہو گئی بھارت میں، اسی دھرنے میں جو کہ پچھلے 22-23 روز سے چل رہا ہے اس دھرنے میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بابا رام سنگھ نے اپنے آپ کو گولی مار کر، احتجاجاً گولی مار کر خودکشی کر لی تھی، اور یہ خودکشی نہیں ہے ناظرین، یہ موت ہے، قتل ہے، اور قتل کی ذمہ دار نریندر مودی کی سرکار ہے۔ اب آج ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی کہ ایک اور شخص وہاں پر جو ہے وہ سردی کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، اور اب تک ان 23 دنوں میں 20 سکھ جو ہیں وہ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، 20 سکھ مر چکے ہیں اس احتجاج میں، لیکن نریندر مودی کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ نریندر مودی جو ہے وہ کسی صورت پہ بھی سکھوں کے مطالبات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ گزشتہ 23 روز سے جاری یہ مسلسل احتجاج جو ہے وہ دہلی کے بارڈر پر یہ ہو رہا ہے، اور اب سکھ بھوک ہڑتال پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ پیر والے روز سے لے کر اب تک۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ دہلی کے بارڈر کے اوپر جب سے یہ احتجاج شروع ہوا اس کے بعد سے کسان یہ ڈیمانڈ لے کر آئے کہ ان کو جو ان کی ایک قیمت مقرر کرنے کا ایک ان کو گارنٹی تھی، مودی سرکار نے وہ ان سے چھین لی ہے، اور یہ ان کا معاشی قتل ہے، جس کے بعد نہ صرف انہوں نے دھرنا دیا اور بلکہ مسلسل احتجاج کیا اور پورے بھارت کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا۔ اور یہاں پر بھارت کی تمام بڑی پارٹیز، تقریباً 24 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز، جس میں کانگریس ہے، عام آدمی پارٹی ہے، بڑی پارٹیز تمام وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں نریندر مودی سے کہ کسانوں کو معاشی قتل کرنے کا یہ جو قانون ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب سردی بڑھ رہی ہے، اور جتنی بھی اب تک 20 لوگ اس واقعے میں، اس احتجاج کے دوران اپنی جان دے چکے ہیں، ان میں سے بیشتر سردی کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موت ہو رہی ہے۔ اور سردی کی وجہ سے ہلاک ہونے والے کسان کا تعلق جو تھا، ابھی جو آج ہلاکت ہوئی ہے، ان کا تعلق بھی بھارتی پنجاب سے تھا۔ ان کی عمر 37 برس تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ آج صبح ٹیکڑی بارڈر پر مظاہرے کی جگہ پر وہ اپنے عارضی خیمے، کیونکہ 45 کلومیٹر لمبے تقریباً یہ دھرنا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے عارضی خیمے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھ کر کھانا بھی پکا رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کر لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور جس کی جتنی ہمت ہوتی ہے اس حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھلا رہا ہے، لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ عارضی خیمہ جو ٹکڑی بارڈر ہے وہاں پر اس نے لگایا ہوا تھا، یہ 37 سالہ شخص کسان سکھ جس کی موت ہوئی ہے اور سردی لگنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ دہلی کی اگر بات کی جائے تو دہلی میں بدھ کے روز، گزشتہ روز درجہ حرارت جو تھا وہ 4 ڈگری تک پہنچ گیا تھا، جو گزشتہ 10 برسوں میں سب سے کم ترین درجہ حرارت ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملات جب سردی مزید اب بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے معاملات میں وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے کسانوں اور سکھوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ سارے 20 ہلاکتوں کا، 20 اموات کا ذمہ دار نریندر مودی کی وہ سرکار ہے، نریندر مودی ہیں، امت شاہ ہیں، ان کے ایگریکلچر منسٹر ہیں، بی جے پی کے وہ نیتا ہیں جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو کہ کسانوں کو کبھی ٹیررسٹ کہتے ہیں، کبھی خالستان کا لقب دیتے ہیں، کبھی ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہتے ہیں، اور ان کے مطالبات سننے کی بجائے ان کو قتل کی طرف، ان کو مرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ سارے وہ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز ہریانہ کے گردوارہ کے پجاری بابا رام سنگھ نے احتجاجاً اپنے آپ کو گولی مار لی تھی، اور انہوں نے اپنی تحریری نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ کسانوں کے مظاہرے کی زبردست حمایت کرتے ہیں، اور کسانوں کے ساتھ جو کچھ حکومت ناانصافی کر رہی ہے، بھارتی سرکار ناانصافی کر رہی ہے، وہ اس پہ مایوس ہیں اور ناراض ہیں، اور اپنی زندگی اسی بنیاد پر ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ خودکشی نہیں، قتل ہے، یہ قتل ہے، اور قتل کے لیے ایک سایہ ہے، اکسانے والی ہے نریندر مودی کی سرکار، بی جے پی کی سرکار، اور اس کے ذمہ دار ہے نریندر مودی براہ راست، اور اس کے ساتھ ساتھ امبانی، جس کی وجہ سے یہ پورا ایگریکلچر سیکٹر ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ کسانوں کی تنظیم اس سلسلہ میں شردھانجلی دیوس
منانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یوم خراج عقیدت ہوتا ہے کہ جو 20 دسمبر کو ہر گاؤں میں یہ منایا جائے گا۔ بابا رام سنگھ اور جتنے بھی لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں، اور اس کا یہ شہید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے گا، سپریم کورٹ میں آج سماعت تھی، کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کو تو نہیں روک سکتے، پروٹیسٹ کو تو نہیں روک سکتے، لیکن کمیٹی بنانے کی بات کی، اور انہوں نے حکومت کو کہا کہ ایسا کوئی راستہ ڈھونڈے کہ شہریوں کو مشکلات نہ ہو۔ لیکن کسانوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کسانوں نے مسترد کر دیا ہے کمیٹی بنانے کا، سپریم کورٹ کی جو آفر ہے اس کو مسترد کر دیا، اور کلیئر کٹ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی کمیٹی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اور جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہے منتخب نمائندے ان کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے، اور ہم کسی صورت پہ بھی واپس نہیں اپنے مطالبات سے ہٹیں گے جب تک یہ تینوں جو قوانین ہیں ان کو واپس نہیں لیا جاتا۔ مودی کی سرکار کے لیے انتہائی بڑا الٹیمیٹم ہے، کیونکہ یہ سکھ آنے والا دنوں میں جب سردی بڑھے گی، مودی سرکار یہ چاہتی ہے کہ مزید لوگ اسی طریقے سے جاں بحق ہوں، اسی طریقے سے ان کی اموات ہو تاکہ یہ خود ہی نکل جائیں۔ لیکن سکھ یہ ذہن میں رکھیے گا 5 لاکھ سکھ وہاں پہ بیٹھا ہے جو پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت پہ بھی تیار نہیں ہے، اور یہ سکھوں کا جو سیلاب امڑ آیا ہے دہلی کی طرف سے، یہ دہلی کو نہ صرف بہا کے لے جائے گا اور دہلی سرکار کو یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ بھارت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت بھارت کے ایکٹ کے اوپر ہے کہ جو وہ کسانوں کے ساتھ، جو وہ مزدوروں کے ساتھ کر رہی ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ مزید اس حوالے سے بات کروں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔